حضرت مولانا معین الدین اجمیری ایک بہت بڑے عالم گزرے. یہ عامر لیاقت اور وہ عباسی کمینہ اور جتنے بھی خبیث اور غلیظ اور دین سے بیزار یہود و نصارہ کے ایجنٹ، یہ جتنے اینکر بنے بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اور وہ لوگ جو چند ٹکوں کی خاطر ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی خوف خدا کرنا چاہیے کہ یہ تصویر آئے نہ آئے، کسی کی شہرت ہو نہ ہو، لیکن اللہ رسول کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رات کو اتنا روتے تھے کہ پڑوسی جو ہے ان کو ترس آ جاتا تھا. آپ اتنا روتے تھے، کیوں روتے تھے؟ کہ میں دین کا وارث ہوں، میری ایک غلطی قیامت تک امت کے لیے دلیل بن جائے گی. میں کیا کروں گا؟ میں حضور کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں آپ کے دین کا وارث ہوں. ساری رات روتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ. 40 سال، ایک روایت مطابق 60 سال آپ نے اشاعت وضو نال صبح دی نماز پڑھی. اور داتا صاحب کو، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، داتا صاحب کو جب حضور نے امام اعظم کو ایسے اٹھایا ہوا تھا تو داتا صاحب باب ابن ابی شیبہ سے خواب میں دیکھا کہ حضور داخل ہو رہے ہیں اور ایک بوڑھے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے. وہ بوڑھے امام اعظم ابو حنیفہ تھے. اتنے بڑے عالم بھی ساری رات روتے تھے کہ کہیں حضور کے دین کے بارے میں ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہو جائے. اور آج ہر بندہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تیری ایک بات سے حضور کی امت کتنی گمراہ ہو جائے گی. جس طرح یہ وہابی ابھی سورج 1-2 منٹ رہتے ہوتے ہیں تو اذان دے دیتے ہیں، حضور کی امت کے روزے جو ہے وہ ان کو افطار کرا دیتے ہیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے حدیث پاک کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت جب تک افطاری میں جلدی کرے گی ہدایت پر رہے گی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سورج کھڑے حضور کی امت کے روزے کھلوا دیے جائیں. اور حضور کی امت کو بھی اتنا ہوش نہیں ہے کہ کوڑ کے تھے انڈے کے تھے، کہلانا حنفی اور وہابیاں دی اذان تے جناب روزہ کھول دینا. بھائی سارا دن تسی روزہ رکھیا تے 2 منٹ تہاڈے کو صبر نہیں ہوتا؟ اپنی مسجد میں جب اذان ہو، علماء اعلان کریں تو اس وقت روزہ افطار کرو، اس وقت روزہ افطار کرو. اسی طرح تراویح کے اندر حضور کی امت امام سے پہلے رکوع بھی کر رہی ہے، سجدے بھی کر رہی ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اتنا بڑا جرم ہے امام سے پہلے سجدے اور رکوع کرنا. کہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے؟ امام کا معنی ہی وہ ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے چل، برابر بھی نہیں. لوگ برابر کیا، لوگ آگے سجدے کرتے ہیں امام سے. جان چھوٹے، جان کیسے؟ ضرورت کیا ہے تیری؟ جب تو سجدے سے اتنا بیزار ہے، جماعت سے اتنا بیزار ہے، اللہ کے سامنے تو کھڑا ہو کر اتنا بیزار ہے کہ تجھے باہر جانے کی، تو بتا یہ تیری نماز تو تیرے منہ پر مار دی جائے گی. میرے آقا نے فرمایا جو آدمی جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع بھی جلدی کرتا ہے، سجدہ بھی، قرات بھی نہ خشوع کرتا ہے، اس کی نماز جو ایسے نکلتی ہے سیاہ بن کر، ایسے سیاہ بن کر اس سے جو خارج جدا ہوتی ہے، اور وہ جاتے ہوئے کہتی ہے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. یہ نماز بھی بددعا دیتی ہے اس بندے کو، جس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں میں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جو کیبلوں پر بیٹھ کر وہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں. ان کو حق ہی نہیں ہے اسلام کی باتیں کرنے کا. وہ خود باز آ جائیں. ان کے اسلام تمہارے جیسے ناہنجار اور جاہل اور دین سے دور، دین سے بیزار اور دین کے دشمن، دین کے ڈاکو، دین کے لیے بدنما داغ، اسلام تمہارا محتاج نہیں. نہ تمہارے مسئلے بتانے کا محتاج ہے، نہ تمہارے ٹی ویوں پر بیٹھ کر مردوں عورتوں کے ساتھ ہنسنے بک بک کرنے کا. یہ بک بکارے بند کرو. ہاں، حضور کی امت اتنی کہیں گزری نہیں ہے
کہ تمہارے بک بکارے سن کر جو ہے وہ ہم خاموش رہیں۔ اس واسطے عامر لیاقت ہو یا وہ عباسی ہو یا وہ کوئی ذلیل ہو یا کوئی کمینہ ہو، بک بک کرو، اپنا جو مرضی ہے اپنے پیسے لو، جھوٹ موٹ بولو اور اپنے روٹیاں کماؤ اور روٹیاں کھاؤ، لیکن دین کی غلط بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ اسلام نے تمہارے گا کر گاتے تھے اور پتہ نہیں کتنی دنیا کو، حضور کی امت کو تم نے گمراہ کیا گانے سنا کر۔ اب وہ گناہ تو تمہارا بھی باقی ہے، شکر کرو اسلام نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اب تم ٹھیک ہے نا جی، یہ ایسی بات، اتنے تم نے حضور کی امت کو گیندے کرا کر تم نے کتنا حضور کی امت کو گمراہ کیا، کتنی عورتوں کو تم نے تاڑیاں مروائیں، کتنی عورتوں کو تم نے نچایا، کتنے لڑکوں کو تم نے کریکٹر بنایا، دین سے ہٹا کر دین سے بیزار بنایا تم نے۔ کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ اسلام نے تمہاری پھر بھی توبہ قبول کر لی؟ اب تم یہ بھی چاہتے ہو کہ پہلے ہم ادھر بلے مارتے رہے اور ادھر آ کر بک بک جو ہے وہ دین کے مسائل بیان کریں، دین کا مسئلہ وہ بیان کرے جو بچپن سے نکلا اور سفید بال آ گئے تو پھر دین جا کر سیکھا۔ ساری زندگی تم عیاشیاں بدماشیاں کرتے رہے اور اب دین کے تم وارث بنتے ہو۔ دین کا وارث امام اعظم ابو حنیفہ ہے، دین کا وارث امام محمد رضا بریلوی ہے، ہاں جی، دین کا وارث مولانا معین الدین اجمیری ہے، ہاں، دین کا وارث پیر میر علی شاہ ہے، دین کے وارث مجدد الفسانی ہے، دین کے وارث ہمارے یہ علماء ہیں جنہوں نے دین پڑھا اور پھر دین پر عمل کر کے دنیا کو بتایا۔ اس واسطے حضور کی امت کچھ ہوش کے ناخن لے۔ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں۔ دین جو ہے وہ ایسے اداکاراؤں سے نہیں ملتا،